मौलाना रूम इरशाद फरमाते हैं, जुमला उफ्ता दंद अज तस्बीर कार के तमाम काम और तमाम तदाबीर आजिज आ गए, मांद कारो हुक्म हाय करदगार, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का हुक्म बाकी रहा। खालिक हकीकी कायम भी ज़ात है और वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसी वजह से उसकी एक सिफ़त कदीम भी है और वो हादिस नहीं है। वो कायम भी ज़ात है, अज़ खुद कायम है और एक ही हालत के ऊपर कायम है, उसके ऊपर हमारी तरह कोई तग़य्युर व तबद्दुल नहीं आता। रूमी फरमाते हैं, बस इसी तरह से हमारे जो काम, हमारी जो तदाबीर हैं, वो सब की सब आजज़ आ जाती हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आता है। जैसे कि हम आम तौर पे देखते हैं और कुरान करीम में भी इसकी मिसालें जा बजा बयान फरमाई गई हैं कि फसल पक के तैयार हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आता है तो हवा और आंधी और तूफ़ान आता है और वो फसल ऐसे उजाड़ दी जाती है कि जैसे यहाँ पे कभी फसल उगी ही ना थी। रूमी फरमाते हैं, अरबा अनासर आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लश्कर हैं इस जहान में। वो इनके ज़रिए चीज़ों को ठीक भी करता है और इनके ज़रिए अपने नाफरमानों के ऊपर हमला आवर भी होता है। जिस चीज़ को वो हुक्म देता है वो चीज़ उसी तरह से हमला आवर हो जाती है। वो आग को हुक्म देता है तो आग आ जाती है, वो पानी को हुक्म देता है तो सैलाब आ जाता है, वो हवा को हुक्म देता है तो आंधियाँ और तूफ़ान आने शुरू हो जाते हैं। अलगर्ज़ हर एक चीज़ जो है वो उसके हुक्म के ताबे है और इंसान की तदाबीर जो हैं ये सब की सब आजिज़ आने वाली हैं। इसी तरह ज़मीन को हुक्म देता है तो ज़ल्ज़ला आ जाता है और सारी चीज़ें दरम बरम हो जाती हैं। आप फरमाते हैं, कस्ब जुज़ नामे मदां ए नामदार, ए मशहूर, अपनी कोशिश को बराए नाम समझ, इस तेरी कोशिश की कोई हैसियत नहीं है। जोहद जुज़ वहमे मपिंदार ए गयार, जोहद जुज़ वहमे मपिंदार ए यार, ए होशियार, अपनी कोशिश को, अपने काम को सिर्फ और सिर्फ अपना वहम और गुमान समझ कि जो तू कोशिश और मेहनत कर रहा है ये सारी की सारी तेरी कोशिश तो है लेकिन ये तेरा वहम है, तेरा गुमान है, नतीजा इसके बरक्स भी निकल सकता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है और वो जैसे चाहे वो कर सकता है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को फस के अज़ाइम से पहचाना, इरादों का पसपा हो जाना, इरादों के बरक्स उमूर का सरअंजाम पा जाना कि इंसान जो इरादा रखता है, जिस चीज़ के बारे में कोशिश करता है और नतीजा उसके बरक्स निकल आए और वो इरादा, अज़म, वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह धरी की धरी रह जाएँ। आप फरमाते हैं, बस मैंने फस के अज़ाइम से, इरादों के टूट जाने से, बिखर जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचाना है कि कोई ना कोई ज़ात है जो कादिर मुतलक है और वो हमारे इरादों को, कोशिशों को भी बदल सकती है और नतीजा उसके बरक्स आ सकता है। रूमी एक हिकायत नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपनी झलक दिखाते हैं। जब वो अपनी झलक दिखाते हैं तो वो डर जाता है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होता है। आपकी बारगाह में वो हाज़िर होकर अर्ज़ करता है कि मुझे हज़रत इज़राइल ने अलैहिस्सलाम ने अपना दीदार करवाया है और मैं उससे डर गया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, आप मुझे किसी महफूज जगह पे पहुंचा दें। रूमी फरमाते हैं कि
حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے نبی اللہ، آپ تمام کائنات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، آپ ہوا کو حکم کریں وہ مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ آپ ہوا کو حکم کرتے ہیں اور وہ اس کو ہندوستان پہنچا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہندوستان پہنچتا ہے اس کی جان قبض کر لی جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسرائیل کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے اسرائیل، تو نے فلاں بندے کو کیوں ڈرایا؟ وہ تو بیچارہ ڈر گیا تھا اور اس نے مجھے کہا تو میں نے ہوا کے ذریعے اس کو ہندوستان پہنچا دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اس کی موت کا وقت آن پہنچا تھا اور اس کی جو موت کی جگہ تھی وہ ہندوستان تھی، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ وہاں پہ پہنچ سکے، بس میں نے اس کو ڈرایا تاکہ یہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ اس کو اپنی قوت کے ساتھ اس کو وہاں پہنچائیں اور وہاں پہ مقررہ جگہ پہ میں اس کی جان قبض کر لوں۔ جیسے ہی وہ اپنی مقررہ جگہ پہ پہنچا ہے میں نے اس کی جان قبض کر لی ہے۔ آپ کے پاس اس کا آنا اور میرا ڈرانا محض اس لیے تھا کہ یہ اپنی موت کی جگہ پہ پہنچ جائے، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے اور اس کی موت آنے والی ہے اور یہ ابھی تک بڑے فاصلے پہ پھر رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں پس اسی طرح سے تو بھی اللہ رب العزت کی ذات سے بھاگتا پھرتا ہے جبکہ تو اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم زمین میں پائے جاؤ اللہ رب العزت کا حکم جو موت ہے وہ تمہیں آ کے رہے گی، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ فرمایا گیا اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہیں موجود ہو، ان قلعوں کے اندر بھی تمہارے اوپر موت آ جائے گی۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک موت کی مثال ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مقررہ جگہ پہ اس کو پہنچایا تدبیر کر کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ذریعہ بنے اور اس بندے کی موت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے تو بھی اللہ رب العزت سے بھاگ رہا ہے، کس بات سے بھاگ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اب لوگ افلاس سے بھاگتے ہیں، بھوک سے بھاگتے ہیں، غریبی سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے۔ رومی فرماتا ہے پس وہ تمہیں ڈراتا ہے بھوک سے اور تم بھوک سے ڈرتے ہو اور بھاگنا شروع کر دیتے ہو۔ اس بھاگم بھاگ میں ہوتا کیا ہے؟ لقمائے ہرس و عمل زانند خلق، پھر تم ہرس، لالچ اور خواہشات کا لقمہ بن جاتے ہو۔ خواہشات میں، ہرس میں، لالچ میں تم پھنس جاتے ہو اور ایسا پھنستے ہو کہ نجات کا راستہ ہی نہیں تمہیں ملتا۔ تم ہمیشہ کے لیے دنیا اکٹھی کرنے میں دھنسے چلے جاتے ہو، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تم ادھر پھنسے چلے جاتے ہو۔ آگے آپ فرماتے ہیں ترس درویشی مثال آں ہراس، بھوک کا، غریبی کا ڈر اس خوف کی مثل ہے، حرص و کوشش راہ تو ہندوستان شناس۔ وہ بھوک کا ڈر اسرائیل علیہ السلام کا ڈر ہے اور ہندوستان کی طرف بھاگ کے جانا وہ حرص اور لالچ کی طرف جانا ہے، اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ وہ سراب کی مانند ہے، دور سے بڑی اچھی چیز نظر آ رہی ہے اور دور سے نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، لیکن وہاں پہ حقیقت میں گرمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اسی طرح سے تو یہاں سے ڈرا ہے اور ادھر تو بھاگ رہا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی کامیابی اور فلاح ملے گی، لیکن وہاں پہ ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں تو ہما کارے جہاں را ہم چنی، تو دنیا کے کاموں کو سب چیزوں کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیاوی خواہشات کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بیوی کی خواہش، بیٹے کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، تمام خواہشات بڑی اچھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تو ان کو سب پہ ترجیح دیتا ہے۔ کن قیاسو چشم بخشا او ببی، کہ تو
دنیا کے تمام کاموں کو بس اس پہ قیاس کر لے، کس پہ؟ یہ جو حرص اور ہوس اور لالچ ہے، اور اپنی آنکھیں کھول لے کہ تو یہ جو ان خوبصورت خواہشات میں پھنسا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بس ان کی خوبصورتی میں نہ پھنس، بلکہ ان سے بچ اور اپنی آنکھیں کھول لے۔ آپ فرماتے ہیں از کے بگریزم از خود ای محال، ہم کس سے بھاگیں؟ اپنے آپ سے۔ اور یہ کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے اچھا تخلیق کیا اور اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا، اور میں آسمان و دنیا میں کہیں نہیں سماتا، میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ سے یا خود سے؟ کیا اس سے بھاگنا جو ہے یہ ممکن ہے؟ از کے برتابیم از حق این وبال، ہم کس سے سرتابی کریں؟ ہم کس سے بھاگیں؟ کس سے دوری اختیار کریں؟ اللہ رب العزت کی ذات سے؟ کیا یہ درست ہے؟ رومی فرماتے ہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے، بس اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنے جو کام ہیں ان کو تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ہیٹ سمجھ، کیونکہ وہ ذات دائمی ہے اور وہ ساری چیزوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ہے۔ حکایت آگے بھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔